السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسکلوسیو ویوز اور میں ہوں سہیل اقبال بٹی۔ آج بات کریں گے کہ ایک ملیشین فرم جس نے ایک قومی شاہراہ تعمیر کرنی تھی لیکن نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی طرف سے اس کو کانٹریکٹ ختم کرنے کے نتیجے میں اب نیشنل ہائی وے اتھارٹی کو ہی 1.30 ارب روپے جرمانے کا سامنا ہے اور وقت بہت کم رہ گیا۔ یہ جرمانہ کیوں NHA کے اوپر عائد ہوا؟ کیا اس کا حل کوئی موجود ہے؟ کیا ملیشین فرم کو دوبارہ وہ ٹھیکہ مل سکے گا یا نہیں؟ اس کی کچھ تفصیلات ایکسکلوسیولی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ وفاقی کابینہ نے سرکاری کمپنیوں میں موجود تگڑے بیوروکریٹس جو بطور بورڈ آف ڈائریکٹرز کے طور کے اوپر خدمات سر انجام دے رہے ہیں لیکن ان کی پرفارمنس بہت پور ہے، ان کا کنڈکٹ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور اس کے ساتھ وہ لوگ جو سفارشی ہیں یہ پرچی سسٹم کے ذریعے سے بورڈ آف ڈائریکٹر اپوائنٹ ہوئے، اب ان کے خلاف ایک ایکشن ہونے جا رہا ہے اور اس سلسلے کے اندر کچھ حکومت مزید سخت اقدامات بھی کرنے جا رہی ہے۔ تو اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور اس کے ساتھ پروگرام کے آخر میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ گرینڈ اپوزیشن الائنس اسلام آباد کے اندر ہوٹل کی دیواریں توڑ کر ہوٹل میں داخل تو ہو رہے ہیں، اپنی کانفرنس بھی کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن گرینڈ اپوزیشن الائنس اور پاکستان تحریک انصاف کس وجہ سے پریشان ہے کہ عید کے بعد ان کی جو احتجاجی تحریک تھی وہ خطرے سے دوچار ہوئی ہے۔ تو ان ایشوز پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سید خالد مصطفیٰ صاحب۔ خالد صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ صاحب جاننا چاہوں گا آپ سے ہی، ہمارے یہاں مختلف کمپنیوں کو ریکوڈیک کے اندر ہمارا کانٹریکٹ ختم ہوا، جرمانے کا سامنا کرنا پڑا، ریکوڈیک کے بعد کار کے رینٹل پاور پلانٹ کا معاہدہ ختم ہوا، جرمانہ کا سامنا کرنا پڑا۔ کچھ منصوبوں کے حوالے سے تو ہم نے کیسز ون کیے لیکن زیادہ تر جگہوں پہ جا کے ہمیں جرمانہ کا ہی سامنا کرنا پڑا۔ ملیشیا جس کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اس سے متعلق ایک ملیشین فرم سے متعلق آپ کے پاس سٹوری ہے جس کے نتیجے میں NHA نے اس کا کانٹریکٹ ختم کیا۔ اس کانٹریکٹ ختم ہونے کے نتیجے میں اب NHA کو 1.30 ارب روپے جرمانے کا سامنا ہے اور حالات بڑے پریشان کن ہوئے ہیں۔ یہ کیوں جرمانہ ہوا اور اس کا کوئی اب حل موجود ہے NHA کے پاس؟ تھینک یو ویری مچ بٹی صاحب، بہت بہت شکریہ۔ آج دوسرا یا تیسرا دن ہے بارش کا، ماشاءاللہ موسم بڑا خوشگوار ہے۔ جی بالکل، اور آپ کے چہرے میں بھی ویسے بڑی تازگی ہے اور ہماری فصلوں کے لیے یہ بہت بہتر ہے۔ بالکل ایسے اور مختلف شعبوں سے بھی بڑی خوشگوار خبریں آ رہی ہیں اور آج جو ہے ہماری جو کابینہ میں بھی ایکسپینشن ہو رہی ہے، جی بالکل، تو ادھر بھی لوگوں کی توجہ ہے، تو کہ 5 بجے کابینہ نے بھی حلف اٹھانا ہے۔ تو اینی ہو مسئلہ یہ ہے بٹی صاحب کہ یہ بڑا انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے کہ جب بھی ہم کوئی کمپٹیٹیو بیڈنگ وغیرہ کرتے ہیں تو کوئی غیر ملکی کمپنی جب وہ سلیکٹ ہو جاتی ہے تو آپ اس کو کانٹریکٹ اوارڈ کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایکچولی کانٹریکٹ ہے یعنی موٹر وے 9 کا، جیسے یہ M2 M3 ہے نا، ایسے M9 تھی۔ یہ ایکچولی حیدرآباد اور کراچی کے درمیان والا پورشن تھا، یہ سپر ہائی وے تھی بیسیکلی۔ ٹھیک ہے، اس کی 4 لینز ہیں اور اس کو 6 لینز میں کرنا تھا اور اس نے پھر کنورٹ ہو جانا تھا موٹر وے پہ۔ یہ پروجیکٹ جو تھا تقریباً جنوری 2012 میں ایوارڈ کیا گیا، اچھا، اور اسی سال دسمبر میں یعنی دسمبر 2012 میں یہ کانٹریکٹ کینسل کر دیا NHA نے۔ اس سے بہت زیادہ جو تھی نا ملیشین فرم جو تھی وہ اس کا نام ہے بانی پورا، بانی پورا بہت افینڈ ہوئی اور وہ فوراً سے پہلے وہ جناب آربیٹریشن میں چلی گئی۔ اوکے، کیونکہ ان لوگوں نے پیسے خرچ کیے تھے۔ آپ کو پتا ہے جب کانٹریکٹر جو موو کرتا ہے نا سائٹ پہ تو اچھے بھلے مشینیں وغیرہ لے کے جاتا ہے اور پیسے لگتے ہیں ان کے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ نے کانٹریکٹ تو ہمارا کینسل کر دیا، ذرا آئے نا جی آربیٹریشن پہ آئے۔ یہ آربیٹریشن لندن ہوئی ہے کسی اور اور جگہ پہ تھی، تو وہاں پہ وہ ون کر گئے اور NHA ہار گیا وہاں پہ، وہ اچھی بڑی پینلٹی بنتی ہے۔ تو اس دوران جو تھا نا یہ NHA والے جو ریسپانسبل جو ہمارے آفیسرز ہیں سو کارڈ، انہوں نے جناب ان کو کبھی لاہور ہائی کورٹ لے کے جا رہے ہیں، کبھی کسی کورٹ میں لے کے جا رہے ہیں، تو اس دوران کافی مقدمہ بازی بھی ہوتی رہی، لیکن ان کی تمام ریکویسٹ جو تھی وہ کورٹ آف لا نے رد کر دی NHA کی۔ اچھا، تو ادھر سے وہ جیت گئے ہوئے تھے، وہاں سے بھی جیت گئے اور یہاں پر بھی ان کی پلی ریجیکٹ ہوگی پاکستان میں بھی، ہاں NHA کی۔ تو وہ پھر انہوں نے کہا کہ ہم SIFC بن گئی، پھر SIFC کے ساتھ ان کا رابطہ ہوا کہ جی آپ ہمیں بیل آؤٹ کریں اس چیز سے، جہاں پہ جا کے ہر مرض کی دوا ملتی ہے، ہر مسئلے کا حل ملتا ہے، بالکل جیسے کہتے ہیں کہ ایمیکیبل سولوشن مل جاتا ہے۔ SIFC نے جو ہے نا وہ سارا ایشو جو ہے وہ منسٹری آف لا اینڈ جسٹس کو بھیج دیا کہ ان کی جو لیگل اوپینین کیا تھی۔ تو انہوں نے کہا جی کہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر لیں، ادر وائز جو ہے نا 50% پینلٹی بڑھ جانی ہے آپ کی۔ اچھا، وہ ڈالر ٹرمز میں بڑھے گی۔
تو پھر یہ ان دونوں نے پھر ملاقاتیں وغیرہ ان کی کرائی گئیں، تو پھر جا کے بعد جو ایگریمنٹ ہوا وہ یہ ہوا کہ 1.29 بلین روپیز جو ہے نا این ایچ اے ادا کرے گا بانی پورہ کو. آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کے بعد بھی یہ طے ہوا کہ یہ جرمانہ آپ نے ادا کرنا ہی ہے. بالکل. تو اس کا مطلب ہے خالد صاحب اس وقت این ایچ اے کے حکام نے جس بھی لیگل اوپینین کی روشنی میں اس کانٹریکٹ کو ٹرمینیٹ کیا ہوگا وہ غلط ہوا تھا. اچھا، اب وہ تقریباً 1.29 بلین انہوں نے کہا جی اپریل جو ہے نا 19 تک، یعنی اس جو مارچ اپریل جو آ رہا ہے تو آپ نے پیسے ادا کرنے ہیں. اگر آپ نے سستی کی تو 10% آپ کو انٹرسٹ بھی ساتھ پے کرنا پڑے گا. اچھا، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پروجیکٹ ہے بڑا امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے، نو ڈاؤٹ. اور یہ پروجیکٹ اس وقت سے لے کے اب تک رکا ہو 13 سال ہو گئے ہیں بٹی صاحب. اور اس کی کاسٹ کہاں سے بڑھ کے کہاں تک پہنچ گئی ہوگی وہ نقصان الگ ہے. جو اوور رن کاسٹ ہے وہ تو ڈیفینیٹلی بڑھے گی نا. اب جب آپ نیا کمپیٹیٹیو بڈنگ کریں گے، نیا کانٹریکٹر آئے گا تو وہ اس کاسٹ پہ تو نہیں کرے گا. اس وقت اس پروجیکٹ کی جو کاسٹ تھی ٹوٹل 25 بلین کی تھی. اب وہ ڈیفینیٹلی جو ہے 2 گنا تو بڑھ گئی ہوگی. کتنے بڑھ گئی ہیں؟ ڈالر اپریشیٹ کر گیا. ڈالر یعنی 2012 پہ ڈالر کہاں پہ تھا، اب ڈالر کہاں چلا گیا. تو اس کے مطابق وہ جو ہے پروجیکٹ کی کاسٹ بڑھ جائے گی. ایک تو جو وہ لاس ہے، ایک وہ لاس ہے بٹی صاحب جو اگر وہ 1-2 سال میں بن جاتا پروجیکٹ تو آج وہاں وہ پروجیکٹ ارن کر رہا ہوتا، ریونیو جنریشن ہوتی ہے وہاں سے، ٹول جو پلازے تھے وہاں پہ وہ پیسے لے رہے ہوتے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ہے اپرچونٹی لاس بھی ہوا بہت زیادہ، اور اوور رن کاسٹ بھی بڑھ گئی. اب اس کا کون ذمہ دار ہے؟ میں ایس آئی ایف سی سے یہ ذمہ دار متعین ضرور ہونا چاہیے، اور کن وجوہات کی بنیاد کے اوپر انہوں نے یہ واردات کی جس کا خمیازہ قومی خزانے کو ملک کو بھگتنا پڑا. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کس نے پے کرنا ہے. 1.29 بلین کس نے پے کرنا ہے؟ این ایچ اے نے نہیں پے کرنا، وہ میں نے اور آپ نے پے کرنا ہے. بالکل ایسے وہ ہوگا کیا کہ این ایچ اے جو ہے وہ PC1 جو ہے وہ سبمٹ کرے گی پلاننگ کمیشن میں اس پروجیکٹ کے حوالے سے. یہ جو کاسٹ الگ بن رہی ہے اس ہیڈ میں، جرمانے کے ہیڈ میں، تو وہ اس میں ڈالی جائے گی. وہ کاسٹ کون پے کرے گا؟ وہ نیشنل ایکسچیکر سے آئے گی. تو نیشنل ایکسچیکر کیا ہے؟ نیشنل ایکسچیکر میں تو جو ریونیو ہے جو ہم سے وہ اکٹھا کرتے ہیں ٹیکسز کی مد میں وہی ہے نا. تو وہ ایکچولی وہ ہمیں ہماری پاکٹس میں سے جائے گا وہ پیسہ. ٹھیک ہے، یہ تو کلیئر ہو گیا. لیکن اب آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کے نتیجے میں جو جرمانہ ہم نے ادا کرنا ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے، لیکن اب مستقبل میں اس منصوبے نے اگر آگے بڑھنا ہے تو کیا یہی کمپنی اس کو بنائے گی یا نئے سرے سے نئی دوبارہ بڈنگ ہوگی، دوبارہ ٹینڈر؟ ابھی یہ فیصلہ نہیں ہو سکا، لیکن جرمانہ ہم نے ادا جرمانہ تو ہم نے ادا کر لیا. اگر وہی کمپنی بنائے گی تو 25 بلین پہ تو نہیں بنے گی نا. اب ڈالر کہاں اپریشیٹ کر چکا ہے، 278 میں ڈالر آ چکا ہوا ہے. اور اس وقت جو ڈالر تھا میرے خیال میں تقریباً 106 روپے کا تھا. وہ امپیکٹ آئے گا. پھر جو انفلیشن کا امپیکٹ ہے، پھر جو چیزیں جو مہنگی ہو گئی ہیں جو استعمال میں ہونی ہیں، تو وہ سارا جو ہے تو میرے خیال میں جو کاسٹ ہے وہ تو 70-80 تک آرام سے چلی جائے گی نا. تو اب اس کا کون ذمہ دار ہے؟ تو اس لیے میری SIFC سے پر زور التماس ہے کہ وہ جو رسپانسبل جو آفیسرز تھے جو اس میں انوالو تھے کینسلیشن کرنے میں، جو انہوں نے آربیٹریریلی جو کینسل کیا، یک طرفہ طور پہ کینسل کر دیا کانٹریکٹ، ان کو جو ہے نا کٹہرے میں لانا چاہیے، بالکل ان سے باز پرس کرنی چاہیے، انہوں پینلائز بھی کرنا چاہیے. اور بڑا امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ ہے وہ نیب کے اوپن اینڈ شٹ کیسز جو لوگ قومی خزانے کو اس طریقے سے نقصان پہنچاتے ہیں. اب جب تحقیقات ہوں گی نا تو پتہ چلے گا کہ پس پردہ کچھ اور وجوہات اور محرکات ہوں گے جو اس وقت ایڈریس نہیں ہو رہے ہوں گے. بالکل. اور انہوں نے کہا اچھا تمہاری ایسی کی تیسی اس کا بازو میں روڑو، اس کو دیکھتے ہیں کیسے پروجیکٹ کرتا ہے. تو اس کا خمیازہ بھگتا ہے اس قوم نے. تو اینی ہو ہم توقع کرتے ہیں کہ SIFC نے اس کو سارٹ آؤٹ تو کر لیا ہے ایٹ لیسٹ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کے ذریعے سے، اور مزید جرمانے سے بچ گیا. لیکن یہ جو روش ہے اس کو ختم کرنے کے لیے بھی ذرا آپریشن ضرور ہونا چاہیے. جو محکمہ ہے مثلا NHA کا بہت بڑا محکمہ ہے، پروفٹ میکنگ اینٹی ہے، ان میں بھی تو ایک سسٹم ہونا چاہیے نا باز پرس کا، اکاؤنٹیبلٹی کا. تو وہاں پہ بھی سسٹم ہونا چاہیے. اور یہ انہیں یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ جب بھی پروجیکٹ ود ان دا اسٹیپولیٹڈ ٹائم اگر پروجیکٹ تکمیل کے مراحل میں گزر جاتا ہے اور مکمل ہو جاتا ہے تو اس کا کتنا فائدہ ہوتا ہے، اور ڈیلے ہونے سے کتنا نقصان ہوتا ہے. تو یہ ایکچولی NHA کو نقصان ہوگا کیونکہ اس کی قیمت بہت زیادہ بڑھ جائے گی. درست کہا آپ نے. چلیں ہم توقع کرتے ہیں کہ SIFC نے اگین ایک اور بڑے
قومی منصوبے کے اندر اپنا بہت ایک فروٹفل ایک رول پلے کیا ہے، جس کے نتیجے میں یہ مسئلہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا. تو خالد صاحب آگے بڑھتے ہیں. جہاں پر ہم قومی ادارے کا رو رہے تھے، وہیں پر ہماری سرکاری کارپوریشنز، ہماری سرکاری ریاستی ملکیت میں چلنے والی کمپنی جن کی تعداد 50 سے زیادہ ہے، یہ کمپنیاں بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ذریعے سے رن کرتی ہیں. اور دنیا بھر کے اندر جو بورڈ آف ڈائریکٹرز کا کنسیپٹ ہے کہ وہاں پہ اچھے انڈیپینڈنٹ لوگ آئیں. کچھ لوگ شیئر ہولڈرز جو اس کمپنی کی ملکیت ہے ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، کچھ اس سے باہر ایکسپرٹس بھی لے کے آتے ہیں تاکہ کمپنی بہتر طریقے سے پرفارم کریں. مینجمنٹ کو ان کے اوپر ایک چیک بھی ہوتا ہے، ایک پالیسی بھی دیتی ہیں. اور الٹیمیٹلی کوئی بھی کمپنی اچھا پرفارم کرے تو اس کے بورڈ کی اچھے تگڑے پروفیشنل بورڈ کا اس کے اندر بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. پی ٹی ایم دور حکومت کے اندر بھی بہت سے کمپنیوں کی بورڈز کی ریسٹرکچرنگ ہوئی اور کچھ لوگ اپوائنٹ ہوئے، کچھ اس سے پہلے کے بھی چلتے آ رہے تھے، ان کی ایکسٹینشنز ہوتی گئیں. اب حالیہ ایک کیبنٹ اجلاس کے اندر اس بات کے اوپر بڑی ڈیبیٹ ہوئی اور موجودہ حکومت کے کیبنٹ میں موجود ارکان نے اس بات کے تشویش کا اظہار کیا ہے، چونکہ اب آئی ایم ایف بھی ہماری کمپنیوں کی حالت کو دیکھتے ہیں اور یہ وہ ہماری کمپنی ہے جن کے جب یہ بورڈ اپنا اچھا رول نہ پلے کریں اور ان کے نقصان کی وجہ سے قومی خزانے کو سالانہ 600 سے 800 روپے تک نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے. بالکل. تو کچھ جگہوں پہ کچھ کمپنیوں نے بہتر پرفارم کیا ہے جہاں پہ اچھے بورڈ آف ڈائریکٹرز تھے، اچھا چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز تگڑا تھا جنہوں نے چیک اینڈ بیلنس رکھا. اب وہاں پہ انہوں نے کہا جی کہ رپورٹ سامنے آئی کہ جو لوگ کچھ خود بھی انہی پارٹیوں کے جو اب پی ڈی ایم کے دور حکومت میں تھی اب دوبارہ گورنمنٹ میں ہے، انہوں نے کہا جی کچھ لوگوں کی اپوائنٹمنٹ ٹھیک نہیں ہوئی، ان کا جو پرفارمنس ہے بہت پور ہے، ان کا جو کنڈکٹ ہے وہ بھی پروفیشنل نہیں ہے. رپورٹس تو آتی ہے نا جی، آپ کے پاس بڑے ادارے ہیں، آپ کے پاس آئی پی ہے، دیگر ادارے ہیں، رائٹ لیفٹ سے بھی آتی ہے. کچھ تو ڈائریکٹر بائی ڈیزائن آتے ہیں، اندر بیٹھ کے بڑا انفلوئنس آ جاتا ہے کمپنی کے اوپر، تو اپنا رائٹ لیفٹ اپنی کو واردات شروع کر دیتے ہیں. تو بہت سی رپورٹس آئیں، پرائم منسٹر بھی اس بات پہ کنونس تھے کہ ہمیں ایسے لوگوں کو گھر بھیجنا چاہیے، امپورٹنٹ یہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہاں یہ بھی پتہ چلا کہ ان بورڈس کے اندر جو تگڑے بیوروکریٹس، پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس سے تعلق رکھنے والے عرف عام کے معروف زمانہ ڈی ایم جی گروپ کے تگڑے بیوروکریٹس ہر بورڈ کے اندر چھائے ہوئے ہیں. صحیح ہے. اچھا، ان کے پہلے بھی ہم نے بتایا تھا ان کا وہ نہ ہونے کے برابر ان کا رول ہے. وہ ڈالرز کے اندر بیٹھ کے فیس وصول کرتے ہیں، باقی معاملات بھی اپنے چلا رہے ہوتے ہیں، اپنا انفلوئنس بھی رکھا ہوتا ہے. ایک بندہ پرائم منسٹر آفس میں ٹاپ ہائیسٹ لیول پہ بیٹھا ہو اور کمپنی کے بورڈ کے اندر بھی بیٹھا ہو، پورا بورڈ تو اس کے اندر دبا کے رہے گا کہ یار کوئی میرے خلاف اس کی بات نہ مانی تو کوئی میرے خلاف ہی نہ کوئی ایکشن کر لے، ایمینوں کو چک کے باہر نہ سیٹ دے. پوری کمپنی بھی خوف کے اندر رہے گی. بالکل ایسے ہی ہے. اور وہ خود پرائم منسٹر کے آفس کے معاملات چلائے گا یا وہ کمپنی کے جو ایجنڈا ہے اس کو اسٹڈی کر کے کچھ انپٹ دے گا. تو جہاں پر پرائیویٹ سیکٹر سے سفارشی یا پرچی سسٹم کے ذریعے سے آنے والے بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں، بیشتر لوگ پرائیویٹ سیکٹر سے بہت اچھے آئے ہیں جو بہت شاندار اپنے انپٹ دے رہے ہیں، بہت اچھا رول پلے کر رہے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو جن کا کیلیبر نہیں تھا، جن کا ریلیونٹ ایکسپیرینس نہیں تھا، وہ بوجھ ہے ان کمپنیوں کے اوپر، ان بورڈ کے اوپر ایون. تو اب ایسے لوگوں کو جو ایون بیوروکریٹس ہیں ان کی پرفارمنس ایویلیوشن شروع ہو گئی ہے، ان کو بھی فارغ کر کے گھر بھیجنے کے آرام سے بیٹھیں، بہت پیسے آپ نے بنا لیے، کمپنیوں کو بھی چلنے دیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کی جگہ پھر کون آئیں گے؟ ہاں، ان کی جگہ پہ وہ بھی تو گورنمنٹ کے لوگ ہوں گے. نہیں، اب اس کا یہ طریقہ کار تبدیل کیا جا رہا ہے. ایس یو ایکٹ کے اندر ترمیم کی جا رہی ہے. اچھا. اس کے اندر یہ مینڈیٹری کیا جا رہا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ گریڈ 22 کے تگڑے بیوروکریٹ سے، اور شہباز شریف صاحب کے کوئی رائٹ سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی لیفٹ سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے، یا کسی اور وزارت میں بیٹھا ہے تو آپ کے ڈی ایم جی گروپ کے بابو نے کہا یار این او بورڈ پا دو. اب یہ طریقہ نہیں ہوگا. قانون کے اندر ترمیم لے کے آ رہے ہیں. اچھا. ریکمینڈ کیا ہے کیبنٹ ممبرز نے، جو لوگ ریلیونٹ ایکسپیرینس رکھتے ہیں، اچھا ان کا کنڈکٹ ہے، ان کی پروفائلنگ ہونی چاہیے اور پرائیویٹ سیکٹر سے کمپٹیٹیو بیسس کے اوپر آنی چاہیے. اور ان کی پھر ہر 6 ماہ یا 1 سال بعد ان کی پرفارمنس ایویلیوشن ہو تو وہ گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کریں. تو پتہ چلے کہ ان کا تجربہ تھا. اب بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہم جانتے ہیں جو بہت کمپیٹنٹ ہیں، تجربہ لے. اچھا، ابھی میں آپ کو ایک ایگزامپل دے سکتا ہوں. جی ایچ پی ایل بورڈ کے جو چیئرمین ہیں کھوسا صاحب، بہت شاندار بیوروکریٹس رہے ہیں، ڈی ایم جی گروپ کے تعلق بھی تھا، لیکن وہ جتنا شاندار اس بورڈ کو چلا رہے ہیں اور جی ایچ پی ایل کے جتنا پروفٹ میں اضافہ ہوا ہے، جی ایچ پی ایل کے اندر اتنی بہتری آئی ہے، وہ آنے والے دنوں میں ہم شیئر کریں گے. وہ ریٹائرڈ ہیں لیکن گورنمنٹ نے ان کو بلایا، آ کے انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا. لیکن بھٹی صاحب وہ جو کیبنٹ کے جو ممبرس ہیں، جو منسٹرز ہیں، وہ بھی تو بورڈ کے ممبرس ہیں نا. وہ پی ٹی سی ایل کے ہیں، پارکو کے ہیں، اور بھی کئی کمپنیز کے ہیں جی. تو ان کا کیا جائے؟ کیونکہ وہ اپنی منسٹری چلائیں گے یا وہ اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ بورڈ کی میٹنگز کو دیں گے صرف ڈالرز کی وجہ سے؟ اصولی طور کے اوپر تو بورڈ میں فیڈرل منسٹر کو نہیں ہونا چاہیے، بیسٹ پریکٹس کا تقاضا بھی یہی ہے. لیکن اب جو ایس یو ایکٹ کو فردر امینڈ کرنے جا رہے ہیں تو ہم توقع کرتے ہیں
کہ یہ جو ایک لکونہ یا ایک ایمبیگوٹی کریٹ کر کے اس کے سلسلے کے اندر یہ سلسلہ کیے جا رہا ہے، یہ بھی کلیئر ہونا چاہیے. یہ انہوں نے بائی ڈیزائن کیا ہوا ہے اور وہ پیسے بنا رہے ہیں ٹھیک ٹھاک قسم کے. اور پرائم منسٹر آف پاکستان کو اس طرف توجہ دینے کی اشد ضرورت ہے کہ آپ کی جو کیبنٹ کا ممبر ہے جو اس کو منسٹری کا سلاٹ ملا ہوا ہے اس طرف توجہ دے، یا وہ جو کسی ایس او ای کی بورڈ کی میٹنگ اٹینڈ کرے. یہ میرا کوشچن. بالکل ٹھیک ہے، آپ کا اچھی سجیشن ہے. ہم توقع کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر اس طرف توجہ مبذول کریں گے اور ایسے لوگ جو ایسے جن کے پاس پورٹ فولیو ہے فیڈرل منسٹر کا بھی، ان کو اصولی طور کے اوپر، اخلاقی طور کے اوپر، پروفیشنل تقاضوں کا بھی مطابق ان کو کسی بورڈ میں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان کا اپنا ایک انفلوئنس ہوتا ہے پھر بورڈ اور کمپنی کیسے پرفارم کرے گی. تو اس کے ساتھ تھوڑا سا میں نے کہا آج کل پولیٹیکل بھی بڑا گہما گہمی ہے. اسلام آباد کے اندر ایک ہوٹل کی دیواریں توڑ کر اپوزیشن کے کمانڈوز جو ہے نا جی، وہ ہوٹل کے اندر داخل ہو گئے کہ ہم نے کانفرنس کرنی ہے. گرینڈ اپوزیشن الائنس دن رات وہ ایکٹیو ہیں کہ عید کے بعد ہم نے تحریک چلانی ہے. کیا ان کے ڈیمانڈز کیا ہیں بھٹی صاحب، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ان کی ڈیمانڈز یہ ہیں کہ 2 سے 3 ماہ میں گورنمنٹ کو گھر بھیجا جائے. ملک نے کیوں رائٹ ڈائریکشن کے اندر سفر شروع کر دیا ہے، کیوں ڈالر ایک جگہ پہ سٹیبل ہے، کیوں ترسیلات زر میں اضافہ ہو رہا ہے، کیوں افراط زر کم ہوئی ہے، کیوں جو پالیسی ریٹ ہے وہ نیچے آ رہا ہے، کیوں عالمی ادارے آپ کے یہاں انویسٹمنٹ کرنے آ رہے ہیں، کیوں پاکستان کے اندر منرل کمپلیکس ایک کمپنی بنانے آ رہی ہے، کیوں پاکستان کے اندر روزگار کے مواقع میں اضافہ ہو رہا ہے، کیوں پاکستان دوبارہ ٹیک آف کر رہا ہے. تو جس وجہ سے کر رہے ہیں اس گورنمنٹ کو آپ گھر بھیجیں. ظاہری طور پہ تو پریکٹیکلی ہے. اور اس کے پس پردہ یہ ہے کہ قیدی نمبر 804 بانی پی ٹی آئی کو رہا کریں. نہیں، اگر تو وہ ڈیموکریٹک ہے جی، اگر تو وہ آئین پہ ایمان رکھتا ہے وہ بندہ، تو وہ کیسے پتہ چلے گا؟ وہ تو اس کے کنڈکٹ سے پتہ چلے گا نا. جب وہ پرائم منسٹر تھا، جب وہ لیڈر تھا، جب وہ پالیٹکس کر رہا تھا، تو اس وقت کیا وہ آئین کی پاسداری کر رہا تھا؟ کیا وہ ڈیموکریٹک تھا؟ میرا کوشچن یہ ہے، کیا وہ ڈیموکریٹ ہے؟ اس کے اگر وہ ڈیموکریٹ نہیں ہے تو یہ جو سو کارڈ جو جماعتیں ہیں، ٹھیک ہے نا، 1-2 بندوں پر مشتمل، تو کیا یہ یعنی کہ اپنی تحریک چلا رہیں گی؟ اور ان کا جو سارا تکیہ جو ہے وہ تو مولانا فضل الرحمان پہ ہے. تو مولانا فضل الرحمان نے تو یہ جوائن ہی نہیں کیا، یہ کانفرنس ہی نہیں جوائن کر رہے. دونوں چیزوں کا جواب دیتا ہوں کہ اپوزیشن کی پریشانی کیا ہے. جو پہلا آپ کی بات تھی، ہم بھی اپنے مختلف پروگرامز میں پی ٹی آئی کے دوستوں سے یہی سوال کرتے ہیں، پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے پوچھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہم سے بھی کچھ جگہوں پہ کمپرومائز ہم نے کیا، غلطیاں ہوئیں، آئین اور قانون کی پاسداری نہیں کی ہم نے، لیکن اب ہم سیکھ گئے ہیں، اب ہماری اصلاح ہو گئی ہے، ہم نے غلطی سے سیکھ لیا ہے. اب فوراً ہمیں موقع دیا جائے، فوراً سے بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جائے. اب ہم آئین اور قانون کی بالادستی کر کے نیا پاکستان قائم کر کے دکھائیں گے. چلیں، انہوں نے اب ایک نئے اپنے عزم کا ارادہ کیا، اس کے لیے پھر ان کو ویٹ کرنا چاہیے الیکشن کا. نمبر 1. نمبر 2، جو اپوزیشن ہے وہ پریشان ہے اس لیے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جب 2-4 اچھی بڑی بڑکیاں لگائی تھی تو پی ٹی آئی میں دوبارہ امید پیدا ہوئی تھی کہ مولانا ہوں ساڑھے نال آگے نے ہوں اسی گورنمنٹ کو اگے لا دیں گے. مولانا کیوں ان کے ساتھ جائیں؟ مولانا سب سے بڑے جو ڈسے ہوئے ہیں وہ کے پی کے اندر پی ٹی آئی کی وجہ سے ڈسے ہوئے ہیں. تو لہٰذا مولانا صاحب بڑے طریقے سے بات چیت چلا رہے ہیں. مولانا بیرون ملک چلے گئے ہیں طویل عرصے کے لیے، پی ٹی آئی کو ہاتھ پکڑانے کو تیار نہیں ہے، جس کی وجہ سے اب یہ کافی پریشان ہے. لیکن یہ ایک مومنٹم بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ کر گزرے ہیں. لیکن جب ان کا مومنٹم بلڈ ہوگا اس وقت اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر سے دھڑم کر کے ایک نئی جماعت نکل آئے گی، یہ فارورڈ بلاک بن جائے گا. تو ابھی کافی رمضان میں بھی اور عید کے بعد کافی ابھی بھاگ دوڑ جاری ہونی ہے. لیکن اپوزیشن تھوڑا سا، اور وہ جو انڈیویجولز کے اوپر ایک فرد واحد کے اوپر مشتمل پارٹیز ہیں، وہ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرانا چاہ رہی ہیں کہ ہم بھی ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ حکومت کس طریقے کے ساتھ اس گرینڈ اپوزیشن الائنس کو ہینڈل کرتی ہے. تو ناظرین، آج کے شو کا وقت ختم ہو جاتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے اس چینل کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور سب سے بڑھ کر اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا. ہمیں اجازت دیجیے.